میں ذرا گفتگو کو اب آگے بڑھاتا ہوں سردار یاسر صاحب، ایک بڑا سوال یہاں پر جو ہے وہ ہم ہمیشہ پوچھتے ہیں کہ یہاں کا جو بڑا بزنس مین ہے وہ ریئل اسٹیٹ کی طرف کیوں جاتا ہے، جو پروڈکشن ہے، جو گروتھ والی انڈسٹری ہے اس کی طرف ہم کیوں نہیں آتے؟ میں اگر آپ سے یہ پوچھوں جو تاجر ہیں، جو بزنس مین ہیں، کہ ہمارے ملک کی جو کمائی ہے وہ کمائی کیوں نہیں ہے؟ ایک بہت فنڈامنٹل کوشچن ہے، اس کا آنسر بھی بہت سمپل ہے۔ تقریباً 70% پاکستان کی جو ویلتھ ہے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی انویسٹڈ ہے ریل اسٹیٹ میں، چاہے وہ آپ کا گھر ہو، آفس ہو، فیکٹری ہو، ویئر ہاؤس ہو۔ سو وی آر بائی ڈیفالٹ انکلائنڈ آن سم فارم آف انویسٹمنٹ ان ریل اسٹیٹ۔ اسی کے ساتھ جب کیپٹل گین لوگ دیکھتے ہیں، رینٹل ییلڈز دیکھتے ہیں، تو لوگ پریفر کرتے ہیں کہ ایسے ایسٹ میں آئیں، ایسے ایسٹ کلاس میں ڈائیورسفائی کریں اپنی انویسٹمنٹس کو جہاں پہ ان کو رینٹل ییلڈ بھی آئے اور کیپٹل گروتھ بھی ہو۔ پاکستان از ڈیمانڈ ڈریون۔ آج بھی جو ہماری آبادی کی گروتھ ہے 250 ملین کی ہم بات کرتے ہیں، اس کے اگینسٹ کم از کم 12 سے 15 ملین گھروں کی آج ریکوائرمنٹ ہے۔ جو فارمر ہماری جو گورنمنٹ تھی، جب انہوں نے کہا تھا، یہ انیشیٹو لیا تھا 5 ملین ہاؤسز، وہ ایک ڈیمانڈ بیسڈ انیشیٹو تھا۔ اور آج بھی میں کہتا ہوں کہ اگر آپ 12 سے 15 ملین گھر بنانے چاہتے ہیں، شاید 10 سال لگ جائیں۔ ہمارے پاس ریسورسز کی لمیٹیشنز ہیں، فنڈس کی ہیں، ہیومن ریسورس کے ایشو ہے، امپورٹ لمیٹیشنز ہیں، بٹ اٹس اے ہیوج سیگمنٹ۔ اور ساتھ ساتھ یہ ایک سیکٹر نہیں ہے، 50 سے 60 ایلائڈ سیکٹرز ہمارے ساتھ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی لنکڈ ہیں، تو یہ پوری اکانومی کو ڈرائیو کرتا ہے۔ سو آئی تھنک ریئل اسٹیٹ از اے گریٹ سیگمنٹ۔ تو آسان بھی ہے، اٹس آلسو ریزیلینٹ۔ 2008 میں دنیا میں فائنینشیل کرائسس آیا تھا، اس کے باوجود پاکستان کی جو پرنسپل ویلیوز تھی آن پراپرٹیز دے ہیلڈ، وی ڈid not see a decline here۔ آپ نے دبئی کا کلیپس دیکھا، یہاں پہ کوئی کلیپس نہیں ہوا۔ ان حالات میں بھی ٹرانزیکشنز ہمارے سلو ہوئے ہیں، لیکن ڈپریشیٹ ڈیویلیوشن نہیں ہوئی ہے پراپرٹیز کی۔ In fact, because of the devaluation of the rupee, it seems that prices are going up. They're not really going up, but at the same time, principal value ان کی compromise نہیں ہو رہی۔ تو جیسے آپ capital guaranteed products بینکس میں، ہارون صاحب کے خود بینکر ہیں، every client wants a capital guaranteed product. So یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ this is a no-brainer to invest in real estate. اچھا ٹھیک ہے۔ ہارون شریف صاحب، انویسٹمنٹ والے کے اوپر سنس یو ہیو ہیڈڈ دا مطلب جو بورڈ آف انویسٹمنٹ ایز ویل، یہاں پر کوئی انویسٹمنٹ کیوں نہیں کرتا؟ کوئی انویسٹمنٹ کرے اور ہماری کمائی ہو۔ جو بجٹ ہوتا ہے وہ کسی بھی اسٹیٹ کی پالیسی کی فائنینسنگ ہوتی ہے۔ آپ پالیسی بناتے ہیں، بجٹ سے آپ اس کو فنڈ کرتے ہیں، اور اس کے اندر کوئی سرپرائزز نہیں ہوتی۔ تو میں پہلی بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بجٹ کے اندر ہر سال سرپرائزز آنا معیشت کے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ آپ ایک انکنسسٹنٹ میسج دے رہے ہیں انویسٹر کی۔ آپ نے بات کی کہ اس کو یہ نہیں پتا کہ اگلے سال فائنینس بل میں کیا تبدیلی آ جائے گی۔ سو ہماری میجر پرابلم یہ ہے کہ ہم کنسسٹنٹ پالیسی کی سمت نہیں دے پا رہے ہیں، اور جبکہ بجٹ پالیسی کی بجائے ایک ترجیحات کی وش لسٹ بن گیا۔ ایک پریڈکٹیبلٹی آئے اور انویسٹر کو پتا ہو کہ یہ پالیسی بدلی نہیں جائے گی۔ تو پہلا پوائنٹ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں۔ دوسرا نقطہ میرا اس کے اندر یہ ہے کہ میں ایز این اکانومسٹ اگین یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ پاکستان اس وقت ایک بڑا ہی ایکسٹراڈنری سچویشن سے ڈیل کر رہا ہے۔ اس وقت جو سچی بات ہے ہمیں سمجھنے کی کہ پاکستان کو اس وقت نہ تو کوئی وہ جو ABCDE یا ترجیحات چاہیے، پاکستان کو ایک سٹیبلٹی چاہیے کہ فری فال کو روکیں۔ اگلے سال اگر ہم ڈاؤن فال جو نوز ڈائیو کر رہے ہیں سارے انڈیکیٹرز، ان کو روک پاتے ہیں تو آپ کی اچیومنٹ ہے۔ یہ جو ہم سارے سبز باغ دکھاتے ہیں کہ جی یہ بھی ہو جائے گا، وہ بھی ہو جائے گا، ریفائنری بھی لگ جائے گی، سولر بھی آ جائے گا، یہ 25 سال لگتے ہیں۔ لیٹس بی ریئلسٹک۔ آئی ایم فارچونیٹ، میں نے 3 دفعہ مہاتیر محمد صاحب سے بڑی تفصیل سے اس پہ بات کی ہے۔ تو پاکستان میں بالکل سمت دینے کی ضرورت ہے، لیکن پلیز اسٹاپ بائنگ اف somebody tells you کہ اگلے سال سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ سو ہمیں یہ اس وقت سٹیبلٹی کا ایس کو آپ بڑا بڑا کر لیں، اور وہ سٹیبلٹی کا ایس انفارچونیٹلی IMF کے بغیر نہیں آئے گا۔ کوئی پلان BCDE نہیں چلے گا۔ لیٹ می بی ویری کیٹیگورک ان مائی ایکسپیرینس آف 34 years آف ڈیولپمنٹ اکنامکس، کرنٹلی ہمارے پاس یہ چوائس ہے۔ اب اس چوائس میں آپ بتائیں کہ ہم کس انویسٹر کو لا سکتے ہیں، جو آپ کا سوال۔ ملک قرض پہ آگے نہیں چلتے، اب تو غالباً سود دینے کے لیے بھی قرض لینا پڑے گا۔ تنخواہیں، پینشنز، باقی چیزیں تو آپ چھوڑ دیں،
تو ملک ایسے نہیں چلے گا. ہمیں 4 طرح کی چیزوں کی انویسٹمنٹ چاہیے. ٹھیک ہے. ایسی انویسٹمنٹ چاہیے جو روزگار دے, ایسی انویسٹمنٹ چاہیے جو ڈالر کما کے دے, ایسی انویسٹمنٹ چاہیے جو پروڈکشن بڑھائے, ٹھیک ایسی انویسٹمنٹ چاہیے جو پروڈکٹیوٹی بڑھائے. ٹھیک ہے. اگر یہ 4 فلٹرز پہ کوئی نہیں فٹ آتی, آئی تھنک ایز اے پالیسی وی شوڈ ناٹ انکریج دیٹ. انسینٹیوز ہمیں بدل دینے چاہیے. جب تک لوکل انویسٹر ایکسپینڈ نہ کر رہا ہو, باہر کا انویسٹر نہیں آئے گا. لوکل کا اعتماد ہوگا تو آئے گا نا. ٹھیک ہے. ہم ایک ٹریڈنگ اکانومی بن گئے, ہمیں سٹرکچر بدلنے کی ضرورت ہے کہ ہم انسینٹیوز کو دوبارہ سے مینوفیکچرنگ کی طرف لائیں. ہم نہیں لا پا رہے. ٹھیک ہے. دوسرا انویسٹر, اچھا the silver lining, there is money available. کدھر ملک کے اندر پیسہ ملک میں بھی اویلیبل ہے اور پیسہ خطے میں بھی اویلیبل ہے. اچھا. لیکن پیسہ چلتی کمپنیوں کی ایکسپینشن کے اندر آنے پہ تیار ہے. اچھا. نئے جس کو یہ بزنس مین سمجھتے ہیں گرین فیلڈ پروجیکٹ کے لیے تیار نہیں ہے. اچھا. پیسہ سوورن ویلتھ فنڈز میں بھی ہے, پیسہ لوگوں کے. پاکستان کو میری رائے یہ ہے, اب میں 2 رائے دے کے ختم کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. ایک تو رائے یہ ہے کہ جب تک حکومت ایز اے پیٹرنیج پہ کام کرتی رہے گی, ہم نے فنڈ بنا دیا, ہم نے لیپ ٹاپ دے دیا, ہم نے ٹیکسیاں دے دی, ہم نے قرض دے دی, یہ حکومت کا کام ہی نہیں ہے. ہمیں 2 ادارے چاہیے. ایک پاکستان کا سوورن ویلتھ فنڈ ہونا چاہیے جو کمپنیوں میں انویسٹ کرے. آپ دیکھیں بلو ایریا کے اوپر اسٹیٹ لائف کی کتنی بلڈنگز ہیں. اگر آپ یہ ساری بلڈنگز ایک فنڈ میں ڈال دیں, پروفیشنل مینیجر کو دے دیں انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے, ان سے کہیں انویسٹ کرو اور پیسہ کماؤ, سڈنلی لیکوڈیٹی آپ کی مارکیٹ میں آنی شروع ہو جائے گی. دوسرا یہ جو آپ ایس ایم ایز کی بات کرتے ہیں, دوسری بات کرتے ہیں, اگر ہمارا فنڈ کر رہا ہوگا, یقین کریں اگر ہم $100 ملین ڈالتے ہیں, میں گارنٹی کرتا ہوں کہ $1 ارب میں لا کے دیتا ہوں. کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا سٹیک ہے, ٹھیک ہے. آپ اس کو میرے پیسے کو مینج کر سکتے ہیں, کارپوریٹ گورننس ہے کہ نہیں ہے. ہم وہ نہیں کر پائے کیونکہ ہم کرنا نہیں چاہتے اور ہمارا ویسٹڈ انٹرسٹ اس کے اندر. کیپیسٹی کا مسئلہ تھا. کوئی کیپیسٹی تو آپ کو چاہیے ہی نہیں. دیکھیے یہ ایک مت ہے کہ سرکار نے کرنا ہے. سرکار نے صرف فیصلہ کرنا ہے کہ اسٹیٹ ہیز نو بزنس ٹو رن ایئرپورٹس. 2 لائنرز پاس اٹ آن ٹو KPMGs, McKinseys اینڈ ادرز, وہ خود ہی ہو جائے گا. اس میں فیصلہ کرنے کی بھی کیپیسٹی. جی ہم فیصلہ نہیں کر پاتے. ہمیں سرکار کا کام مائکرو مینجمنٹ نہیں ہے. دوسرا پیسہ رحمان صاحب جو اویلیبل ہے, ایک تو چلتی کمپنیوں کے لیے, دوسرا پیسہ یہ ہے کہ پاکستان کا بینکنگ سیکٹر صرف کمرشل